لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ نمازیں جو جان بوجھ کر آدمی چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، صرف انہی نمازوں کی قضا ہے جو بھول سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ ایک بات ہے انہوں نے سن رکھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر خیال سے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کی تو قضا ہی نہیں ہے، قضا بس ان نمازوں کی ہے جو آدمی بھول کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ آئیے شریعت کی کسوٹی میں، شریعت کی نظر میں جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمازوں کے تعلق سے اور نمازیں چھوٹنے کے تعلق سے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت لکھتے ہیں کہ نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں۔ کبھی نہ پڑھنا، یہ بھی بھولنا ہے، یعنی کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی نہیں رہے کبھی، تو یہ کبھی نہیں پڑھنے والا تو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ کبھی نہیں پڑھنے والا ہمیشہ بھول سے ہی چھوڑ رہا ہے۔ نماز جو اس سورہ ماعون کے اندر جو نماز بھولے بیٹھے ہیں اس کی تفسیر جو بیان ہو رہی ہے اس میں کبھی نہ پڑھنے والا بھی شامل ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ اب آپ غور کریں، جو کبھی نہیں پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی نہیں پڑھنے والا تو جان بوجھ کے ہی چھوڑ رہا ہے نا، وہ تھوڑی ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ بھولی جا رہا ہے۔ اور بھی اس میں صورتیں ہیں، اس میں لکھا ہے پابندی سے نہ پڑھنا، یہ بھی نماز سے بھولے بیٹھنا ہے۔ صحیح وقت پر نہ پڑھنا، جو نماز کا وقت ہے اس وقت کو گزار کر کے پڑھنا، یہ بھی نماز سے بھولے بیٹھنا ہے۔ نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، نماز کو طریقے سے جیسا شریعت چاہتی ہے، جیسا رسول اللہ کا طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں پڑھنا، یہ بھی نماز سے بھولے بیٹھنا ہے۔ شوق سے نہ پڑھنا، نماز پڑھنے کا بھی ایک شوق ہونا چاہیے، زور زبردستی بھاری من سے اداس من سے جا کے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی معاملہ نہیں۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ آدمی نماز شوق سے پڑھے، ذوق سے پڑھے، اللہ کا حکم بجا لانے کا ایک جذبہ کے تحت پڑھے۔ سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، یہ بھی ہے، سمجھ بوجھ کر ادا نہیں کرنا، یہ بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ کسل و سستی، بے پرواہی سے پڑھنا، یہ سارا نماز سے بھولے بیٹھنا ہے۔ یہ تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 958 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ جو جان بوجھ کر نماز قضا کر رہے ہیں نا، اس کے مستحق کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ویل نامی جہنم کے وادی کے مستحق ہیں۔ تو جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ رہے ہیں ان کی تو وعیدیں آئی ہیں۔ بار شریعت جلد 1 صفحہ 347 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جان بوجھ کر نماز چھوڑے یا بھول کر چھوڑے، قضا تو بہرحال لازم ہے، دونوں صورت میں قضا لازم ہے، چاہے جان بوجھ کر چھوڑے چاہے انجانے میں۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا آج رات 2 شخص یعنی جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے یعنی لگاتار پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ علیہ السلام نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ بخاری شریف جلد 1 کے صفحہ نمبر 468 میں یہ الحمدللہ روایت موجود ہے۔ تو یہ روایت بھی بتاتی ہے، دیگر جو آیتیں روایتیں ہیں وہ سارا کچھ یہی بتا رہی ہیں کہ نماز جان بوجھ کے چھوڑے تو بھی اللہ کی طرف سے عذاب کا ہے،
بھول سے چھوڑے تو بھی عذاب کا معاملہ ہے۔ تو جب دونوں صورت میں عذاب کا معاملہ ہے تو قضا تو دونوں طرح کی نمازوں کی کرنی پڑے گی، چاہے نماز بھول سے چھوڑیں چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں۔ اگر قضا ادا نہیں کیے تو وہ آپ کے ذمے باقی رہے گا، جو قیامت میں کافی عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا دونوں طرح کی، ایک تو نماز چھوڑے نہیں، اگر چھوٹ گئی شومی قسمت سے تو فوراً اس کو ادا کریں، چاہے جان بوجھ کے چھوڑے ہوں چاہے بھول کر چھوڑے ہوں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔